بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل گفتگو آ رہی تھی نیت کے بارے میں، تلفظ بالنیت۔ تو یہ کہا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور وہ کافی ہے، اور زبان سے کہنا اور زبان سے اس نیت کا تلفظ یہ جائز ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ جائز ہے، اگرچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں، متاخرین نے سے مستحسن قرار دیا، خاص طور پر اس شخص کے لیے کہ جس کے مزاج میں شک ہو اور اس کی نیت میں جماؤ نہ ہوتا ہو، تو وہ نیت کر لے، اچھا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک جو ضابطہ آیا وہ یہ ہے کہ تلفظ باللسان یہ کچھ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، لیکن اس نیت کا تلفظ واجب اور ضروری ہے۔ لیکن کچھ مسائل اس سے مستثنی ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جس میں نیت ناکافی ہے، جب تک کہ زبان سے اس کا تلفظ نہ ہو، نیت ناکافی ہے۔ ان مسائل میں سے ایک نظر ہے۔ تو آپ نے نظر مانی میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو مجھ پر اللہ کے لیے میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، یہ اتنی رضا ماننا ہے۔ لیکن اگر آپ دل ہی میں یہ خیال کرتے ہو اور دل میں یہ نیت کرتے ہو اور زبان سے نہ کہتے، یہ نظر نہیں ہے اور آپ پر روزہ واجب ہے۔ تو دیکھیں، نظر ایک ایسی چیز ہے جو نیت سے واجب نہیں ہوتی جب تک کہ تکلم ہو۔ ان مسائل میں سے کہ جس میں تلفظ باللسان ضروری ہے، انہی میں سے ایک وقف ہے۔ مدرسے کے لیے کوئی چیز وقف کرنی ہے، اسپتال کے لیے کرنی ہے، مسجد کے لیے کرنی ہے، تو وہ وقف تب ہوگی کہ جب زبان سے بولے گا اور یہ کہے گا یہ پلاٹ، یہ جگہ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی، یا اس وقف پر کوئی عمل جو ہے وہ دلالت کرے۔ مثال کے طور پر اس نے لوگوں کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا اس کے لیے جماعت شروع ہوگی، یہ بھی وقت۔ تو تکلم ہو، تلفظ ہو، یا اس تکلم پر کوئی اور چیز فعل ہو جو دلیل ہو، تو نیت کافی۔ ایسی ہی طلاق طاق اور ایسی نکاح، یہ چیزیں دل سے نہیں، دل ہی دل میں طلاق دے دی، دل ہی دل میں غلام کو آزاد کر دیا اور دل ہی دل میں نکاح کر دیا، ایجاب کیا، اس نے قبول کیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ طلاق تب ہوگی جب زبان سے کہے گا، اطاق تب ہوگا جب زبان سے کہے گا، نکاح تب ہوگا جب زبان سے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے ذبح کیا جانور کو اور اب آپ دل میں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، حلال زبان سے کہنا اتنی کیا کان کا سنت ضروری ہے۔ ایسی ہی آپ دعا ہے، اس کے لیے بھی کہ دعا جس کو کہتے ہیں، یہ کہ دعا کی تکلم اور قول کی تمیز ہے، یہ تب ہوگا جب آپ تلفظ کریں۔ اور اسی طریقے سے قرات ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے نماز میں، اب آپ ہونٹ آپ کے بند ہیں یا زبان ہل رہی ہے، کان نہیں سنائی دے رہے، اس کو قرات نہیں۔ قرات تب ہوگا کہ جب آپ زبان سے پڑھیں گے اور زبان سے تلاوت کریں گے اور آپ کے کان اسے سنیں گے، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ وَمِنْهَا حَدِيثُ النَّفْسِ، اور انہی میں سے دل کے خیالات ہیں، انہی میں سے دل کے خیالات، ان کی کوئی حیثیت دل کے خیالات۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل میں آ جائیں اور آدمی نیت کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں انہی میں سے دل کے خیالات ہیں، حدیث النفس ہے۔ دل میں خیالات آ گئے
اس پر کوئی پکڑ نہیں، مواخذہ نہیں، جب تک کہ ان خیالات کا تکلم نہ کرے یا اس کو عملی جامہ نہ پہنے۔ خیالات آئے، خیالات یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ سنائیں گے، اپنے باس کو سنائیں گے، کسی کو سنائیں گے، اور یہ آپ کے دل میں خیال ہے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، کوئی پکڑ نہیں۔ اور اگر بولنا شروع کر دیا آپ نے کہا میں فلاں کی پٹائی کروں گا، کچھ بھی نہیں، اور پٹائی شروع کر دی پکڑ جائیں گے۔ تو یہ حدیث النفس۔ تو حدیث النفس پر مواخذہ نے جب تک کہ انسان زبان سے تکلم نہ کرے یا عمل نہ کرے، جیسے کہ حدیث شریف آگے آپ حدیث شریف کریں۔ اب یہاں ایک بڑی مفید بات یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز دل میں آئے، جو چیز دل میں واقع ہو، خواہ وہ از قبیل معصیت ہو، خواہ از قبیل طاعت ہو، 5 مراتب ہیں جو یہ آپ کو کم کتابوں میں یہ آواز ملے گی۔ جو چیز دل میں آئی، دل میں یا تو اچھائی آئے گی یا برائی آئے گی نا، تو آپ کے دل میں معصیت کا خیال آیا یا طاعت کا خیال آیا، اس کے 5 مراتب۔ پہلا مرتبہ ہے حاجس، دوسرا ہے خاطر، تیسرا ہے حدیث النفس، چوتھا ہے ہم، اور 5واں ہے عزم۔ یہ 5 قسم ہیں: حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم، عزم۔ اب ان کے تمام کے احکام سنیے۔ حاجز، خاطر، حدیث النفس، یہ جو 3 اقسام ہیں تو یہ مان، اور حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ نے اٹھا دیا سے جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تتکلم به او طاعت۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ باتیں کہ جن سے وہ باتیں جو دل کرے اور وہ خیالات جو دل میں آئے اللہ نے معاف کر دیا، جب تک کہ انسان اس کی کلام نہ کرے اس کے ساتھ یا عمل نہ کرے۔ تو حاجز 1، خاطر 2، حدیث النفس 3، یہ تینوں بات۔ لیکن کیا ہے حاجز، کیا ہے اور ان کی تعریف؟ حاجز یہ ہے کہ خیال دل میں پیدا ہوا، آئے اور ختم ہو گیا۔ یہ چیز میرا خیال ہے، آپ کے خیال آیا کہ میں 1 مہینہ پہلے یہاں آیا، ختم ہو گیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا ایک گناہ کا یا ایک نیکی کا، خیال آیا آتے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں حاجز۔ یہ گناہ، یہ نیکی بھی نہیں ہے، یہ گناہ۔ معصیت کا حجز، اس کا خیال، یا طاعت کا محض خیال، نہ یہ طاعت ہے نہ معصیت۔ دوسرا ہے خاطر۔ خاطر یہ ہے کہ دل میں خیال آیا، کچھ دیر ٹھہرا، ختم۔ پہلے کیا تھا؟ آیا گیا، اور یہاں ہے کہ آیا، کچھ دیر رہا، اور اس کے بعد پھر ختم۔ حدیث النفس۔ حدیث النفس یہ ہے دل میں خیال آیا، پھر تھوڑا سا پکتا رہا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، پھر ختم۔ یہ تھوڑا سا آگے بڑھا، پہلا کیا تھا؟ سر اٹھاتی، ختم۔ دوسرا کیا تھا؟ آیا، کچھ دیر رہا، ختم۔ تیسرا آیا، کچھ دیر رہا، سوچ بچار کی، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ختم ہو گئی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خیال کا پہلا مرتبہ حاجز ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو خاطر ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو حدیث النفس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھا تو ہم، اب آگے کیا بڑھا؟ آگے یہ بڑھا کہ آپ کو جو پہلے تردد تھا، میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اس کے بعد آیا کر ہی لو۔ کیا کر ہی؟ گناہ کا کام تھا، کر لو۔ نیکی کا خیال تھا، ان کا کر ہی لو۔ تو دل میں کرنے کا رجحان پیدا ہوا، لیکن رجحان آ جانے کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ آپ نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا،
اور آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے تیاری نہیں کی، عملی تیاری ہوتی ہے وہ نہیں کی، تو یہ ہم ہے، یہ چوتھے قسم ہے۔ پانچویں قسم ہے، اب ہم کو یاد رکھیے گا، اور پانچویں قسم ہے عزم۔ پانچویں قسم ہے عزم۔ عزم یہ ہے کہ دل میں خیال آیا اور اسے انجام دینے کا رجحان پیدا ہوا، اور رجحان کے بعد پھر آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا ہے رجحان کے کیا معنی ہے؟ رجحان کے معنی یہ ہے کہ جانب مرجو بھی موجود ہے، 80% آپ کا خیال ہوا کہ کرنا ہے، لیکن 20% یہ کہ نہیں کرنا، رجحان ہے، لیکن پھر 100% آپ نے کہا بس کرنا ہی کرنا ہے، یہ قطعی عزم، عزم بالجزم، اسی کہتے ہیں عزم، پکا ارادہ کر لیا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے، آپ نے کہا مسجد کو چلے، نماز پڑھیں، دل میں خیال آیا گرمی ہے، یہ سردی ہے، مسجد کو چلنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سویٹر پہنا، گرم ٹوپی پہنی، آپ نے شال اوڑھی، موزے پہنے، تو یہ تیاری کر لی نا، یہ عزم ہے۔ پھر آپ نے کہا نہیں جاتے، گھر ہی نہیں، یہ عزم۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ شراب پینے چلو، تو پہلے خیال آیا، رجحان پیدا ہوا، پھر عزم، اور عزم کیا ہوئی؟ جوتے پہنے، دروازے تک گیا، واپس آیا، عزم۔ اس عزم کو پھر کینسل کر دیا، ختم کر دیا اس نے۔ اب یہ ہے کہ ان عزم اور ہم کا کیا ہے؟ پہلی تین کا تو غیر معاف ہے، ہم کا کیا حکم ہے؟ تو ہم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الہم بالحسنہ یکتب حسنہ، اگر کسی شخص نے نیکی کا ہم کیا، یعنی رجحان اس کے دل میں آیا کہ میں یہ کروں، تو فرمایا ارادہ کرتی نیکی لکھی۔ سبحان ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، صرف رجحان پیدا ہوا نیکی لکھی۔ وَأَنَّ الْهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً، اور اگر گناہ کا ارادہ ہوا، ہم کیا، تو گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں ہوتا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا انتظار کرو، اگر اس شخص نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے پر نیکی ہے، اور اگر کر لیا تو پھر گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ ہے۔ یہ ہم ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا نکلا؟ ہم پر گناہ نہیں، ہم پر گناہ، ہم پر پکڑ نہیں، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ گناہ کا معاملہ ہے تو پکڑ نہیں، اور نیکی کے معاملے میں ہم ہے تو پھر اس کا دریا رحمت بہہ رہا۔ اور اگر نیکی کو اپنا لیا، پھر نیکی کو اپنا ایک کی نہیں 10 لکھی جائے گی، ایک نیکی کے بدلے 10 لکھی جائے گی۔ رہا عزم، عزم کے بارے میں جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں عزم کا مواخذہ ہے۔ بعض نے کہا یہ ہم کی طرح ہے، جیسے ہم مرفوع ہے، اللہ نے اسے اٹھا دیا، معاف کر دیا، تو یہ ہم کی طرح یہ بھی مرفوع ہے، لیکن اہل تحقیق یہ کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں مواخذہ ہے، ہم کا اس کا عزم کا مواخذہ ہے۔ آپ نے پھول کیا، چوری کرنے کے لیے جانا تھا، سارا سامان لے لیا، ریوالور بھی لے لیا، پرانے دھمکانے کے پوری تیاری کر لی، موبائل کے ہاتھ میں، جو تیاری چوری کی ہوتی ہے مکمل تیاری کر لی، بس صرف چوری چند گھر سے بھی نکل گئی، لیکن بعد میں اللہ نے توفیق دی، پچھتاوا ہوا، پاس آیا۔ تو یہ جو عزم ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں اگر عزم بالجزم ہے تو گناہ نہیں،
کیوں گناہ تو اس نے کیا نہیں ہے نا، وہ عمل چوری تو نہیں کیا نا، تو گناہ کیسے ملے گا؟ تو عزم کا گناہ، چوری کا گناہ نہیں ملے گا. جس کا عزم کیا ہے وہ گناہ نہیں ملے گا. خود عزم بھی گناہ ہے، اس عزم کا گناہ. اور وہ جو جوارے سے ایک عمل کو بجا لانا تھا، جس کے لیے عزم کر رہا تھا عمل بالجوارے کا، وہ عمل کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس عمل کا جو اس نے حتمی نیت کی تھی اس کا گناہ ملے گا. تو اب آپ یہ سمجھیں، جس چیز کا عزم کر رہا ہے آیا وہ افعال جوارے میں سے ہے یا افعال قلوب میں سے؟ جس چیز کا اس نے عزم بالجزم کیا اور قطعی ارادہ کر لیا، تو اس چیز کا تعلق کس سے ہے؟ عمل بالجوارے سے ہے یا وہ اعمال قلوب میں سے ہے؟ اگر اس کا تعلق جو ہے وہ عمل بالجوارے سے اس کا تعلق ہے، تو پھر عمل بالجوارے کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ کس کا گناہ ملے گا؟ اسی عزم کا گناہ. عمل کا گناہ تب ملے گا جب وہ عمل کرے گا. لیکن اگر وہ چیز ہے ہی از قبیل قلب، از قبول اعتقاد، مثال کے طور پر ایمان لانا اور کفر کرنا، کفر کا عزم کر لیا کافر ہو گیا. اس لیے کہ کفر و ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے. تکفیر، تصدیق، تکذیب، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے. تو اگر وہ افعال قلوب سے ہیں تو عزم سے قصہ تمام ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. تو کفر کا گناہ ملا، ایمان کا ثواب ملا. اور اگر اس کا تعلق جوارے سے ہے تو جب تک کہ وہ عمل نہیں کرے گا یا تکلم نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے اس عمل کا گناہ ہے. اب کس کا گناہ ملے گا؟ عزم کا. تو یہاں تک انہوں نے یہ 5 یہ اقسام بیان کی دل میں آنے والے ارادوں اور خیالات کے بارے میں. یہاں تک 9 باتیں مکمل. یہ 9 باتیں نیت کی ہیں اور انہوں نے 10 کا وعدہ کیا تھا، اور اب 10ویں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جس کا تعلق شروع نہیں.